بن سعد سے مروی ہے، وہ صحابی جن کا مدینہ میں سب سے آخر میں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں نے آقا سے کمی رزق کی شکایت کی. آپ نے فرمایا جب گھر میں جا سلام کر اور قل هو اللہ پڑھ. اس نے ایسا ہی کیا. اس کے اوپر اللہ نے اتنی کثرت سے فراغی کی، اس کا فیض اس کے پڑوسیوں تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ پڑوسیوں کو بھی اللہ نے رزق وسیع عطا کر دیا. ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ قل هو اللہ. بس میں کئی بار بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، اس لیے سبق پکا بھی ہو جائے، یاد بھی ہو جائے. گھر میں تمنگری آ جاتی ہے، گھر میں مالداری آ جاتی ہے، اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں. اور اس ایک بات اور بتاؤں، ایک اور مشاہدہ ہوا ہے میرے پاس، انوکھا مشاہدہ. نہ میں نے کہیں پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. میرے لفظ غور سے سن، نہ پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ آزمایا تھا. مجھے لوگ آ کے سکھا جاتے ہیں، میں طالب علم ہوں ہاتھ پل کا. مجھے ایک نہیں کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے ہماری بے اولادیوں کے مسائل ختم ہو گئے اور جادو جنات کے مسائل ختم ہو گئے. یہ دو چیزیں میرے مشاہدے میں، کیونکہ سالہ سال سے عمل بتا رہا ہوں. کوئی آپ کا حافظہ یاد دیتا ہے کہ میں گھر جاتے ہوئے سورت سلام اور سورت قل هو اللہ کا عمل کتنے عرصے سے بتا رہا ہوں گا؟ کوئی اندازہ ہے آپ کا حافظہ؟ کوئی کسی کا حافظہ بتائے اس نے اتنے عمل سے عمل شروع کیا، کوئی اندازہ ہے؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 جی 7 سال. آپ کا یہ اندازہ ہے کہ آپ نے 7 سال، کیسے یقین ہے 7 سال؟ کوئی دلیل؟ خود عمل کر رہا ہوں اس لیے 7 سال سے کہتے ہیں. کہ آپ کو فائدہ ہوا؟ ذرا بتائیں. پہلے 5 لوگ تھے، اب 8 لوگ ہیں. ایک تو یہ اضافہ ہوا، اور حلال رزق مل رہا ہے. کہتے ہیں وسیع میں، 2 دفعہ لفظ کا انہوں نے، وسیع میں، احتیاط سے 2 دفعہ لفظ کا. 7 سال. اور کسی کا کوئی مشاہدہ، یادداشت؟ کتنے سال سے بتا رہا ہوں گا جی؟ 2 سال سے آپ کا عمل ہے جی. 5 سال سے آپ کا عمل ہے. 10 سال سے آپ کا عمل ہے. ہاں 5 سال، چلو 5 سال لگا لیں، ٹھیک ہے. 5 سال سے بتا رہا ہوں میں. بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ مستقل بتاتا ہوں، مسلسل بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور دانستہ بتاتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں دانستہ بتاتا ہوں. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں یادداشت رہے. یاد دہانی زندگی کی ضرورت ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. آپس کا مذاکرہ، آپس کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے. میرا اللہ کہتا ہے نفع دے، ہم کہیں نفع نہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں نفع ہوگا، آپس میں یاد دہانی، ہم کہتے ہیں نفع نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں میرے مشاہدے میں مسلسل آ رہی ہیں. 5 سال سے، بلکہ اس سے زیادہ عرصے سے بتا رہا ہوں، مسلسل آ رہی ہیں 2 چیزیں. رزق کی فراوانی تو آ ہی رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور آ رہی ہیں. کیا کہا میں نے؟ ایک اولاد کے معاملات، اور دوسرا جادو جنات کے معاملات. اولاد کی پریشانیاں، مشکلات، مسائل، اور جادو جنات کے مسائل، مشکلات، پریشانی. یہ 2 چیزیں مسلسل میرے مشاہدے میں آ رہی ہیں. پھر دلیل بھی سمجھ آتی ہے، ذرا غور سے سنو. سورۃ اخلاص کی برکت آج جو آپ بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ذرا غور سے سنیے گا کان لگا کے میری بات کو. میرے آقا کا فرمان ہے جب بندہ سلام کرتا ہے تو گھر میں جو جنات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ سونا نہ کھانا. روایت میں 2 الفاظ آئے ہیں، مفہوم ہے نہ سونا نہ کھانا. جس یہ بتائیں کتا کیچڑ گندگی میں، اکثر دیکھا نا گندی نالیوں میں کتا گرمیوں میں پانی میں بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے کہیں تجربہ دیکھا ہو، گندے جوہر میں، گندے پانی میں، گندی نالی میں کتا نا اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک. وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں کہاں کہاں. تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی. کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. بس نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے. میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا پر، بولیں تو صحیح، آتا ہے. نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے. کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے. نبی سچا، اس کی نگاہ سچی. نبی سچا، اس کا فرمان سچا. نبی سچا، اس کا وعدہ سچا.
خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، حق ہے۔ نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے، آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام۔ نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، نبوت کے وعدوں پہ یقین ہے، اسی کا نام ہے۔ انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل ہو اللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے۔ یعنی وہ جنات، خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا، وجود ہی ختم کر دیا۔ اچھا پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگ دستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کچھ ہو اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ لا ينصرون، حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں، ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے۔ اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے۔ اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہے۔
बमों की बारिश हो जाए, गोलियों की बारिश हो जाए, अल्लाह बचा के दिखाएगा, अल्लाह हिफाजत करके दिखाएगा। जहां आम जादू का राज और रिवाज हो, जहां आम जादू का मिजाज हो, जादू का मिजाज हो, और ये सनद हजीज के साथ मुस्तनद चीज मैं आपको दे रहा हूं, मुस्तनद चीज दे रहा हूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हमले होते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, सालों पता नहीं चलता कि कहां गए, किस तरह गए, उनके घर वाले वो दिन रात पढ़े। हिफाजत का अनोखा निजाम, खैब का अनोखा निजाम, बरकत का अनोखा निजाम, जादू से, हमलों से और हैरत अंगेज तौर पे दुश्मन के वार से, इसके अंदर अनोखी तासीर है। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं, बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है। रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमाल। क्यों? फरमाया जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाए। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहां तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देते हैं। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती। ये नूरे लुकमे की तासीर थी। चेहरे की आंखें तो सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं, दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास हैं, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती और दिल की दुनिया आबाद और दिल की दुनिया शाद और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा करम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा। फरमाया सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मेरे पास एक सांप का कांटा आया था, गनोदगी में था, वो बहुत गनोदगी में से सोता था और मैंने कहा इसको सोने ना दे। ख्याल ना किया इन्होंने, इधर से हटा तो बंदा खत्म हो गया, सांप का काटा। हमारे एक वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के थे मलिक अब्दुर्रहमान रोटी तो लाए थे, तो कहने लगे इस बिच्छू के कांटे का इलाज। साहबा कराम ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के उस पर दम कर और वो ठीक हो गया। और मैं जब सूरत फातिहा अर्शों से जमीन पे आई, नाजिल हुई, एक गूंज उठी, एक आवाज आई और मैं अल्लाह से आज वो चीज जमाने पे जमीन पे नाजिल की है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी और जो इसके बाद कभी आएगी नहीं। इससे पहले कभी आई नहीं थी, इसके बाद कभी आएगी। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, शैतान रोया, पीटा, अपना सर पे राख डाली और इतना शोर किया कि काश कि ये सूरत फातिहा आई है और अगर आई है तो वापस चली जाए, अगर वापस नहीं गई तो किसी की जुबान पे ना जाए, यानी कोई इसको पढ़ ना सके, अगर पढ़े तो उसका यकीन ना मिले। यकीन से पढ़ने वाले की दुनिया भी, आखिरत भी, रिस्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, तवंगरी भी, बादशाहत भी, खुशियां खुशहालियां भी यकीन से पढ़ने वाले को मिलती हैं। और इसलिए आज भी शैतान सूरत फातिहा से लरसता है कि सूरत फातिहा पढ़ने से जिन्नात और शयातीन ऐसे दूर होते हैं, ऐसे कि मीलों दूर चले जाते हैं और उस बंदे से खौफजदा होते हैं।
جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے، کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ پر میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل کی بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں۔ اس تھیلی پہ روزانہ 1 تسبیح یا 11 تسبیح پر گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، سوالی بن کے کیا پڑھنا ہے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یا لطیف ہو یا لطیف ہو۔ 1 تسبیح پڑھنی ہے یا 11 تسبیحاں، اس کو زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر پڑھنا نہ چھوڑیے گا۔ بس اس تھیلی میں ایسا کرنا ہے، اس تھیلی میں روزانہ پڑھیں، سارے گھر کے افراد پڑھیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، وضو بے وضو ہر حالت میں، ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو اچھی بات ہے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات اس میں ماش کی دال ہے، اس میں گھن لگ جاتا ہے، اس کو پلیٹ میں پھیلا کے دھوپ لگوا لیں، اور اس کی 1 چٹکی ایسے لینی۔ یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، یہ دیکھیں، یہ میں نے 1 چٹکی لی ہے، 1 چٹکی لی ہے، ایسی 1 چٹکی لینی ہے، 1 چٹکی، اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہوئے توے کے اوپر اس چٹکی کو ڈالنا ہے اور اس کو جلانا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ کالی دنیا
काले लोग काले रोग जल गए, जादू जिन्नात असरात बंदिशें लाइलाज बीमारियां आदत बद इल्लत किल्लत जिल्लत जल गई। कोई भी चीज है बीमारी की शक्ल में है, जादू की शक्ल में है, किसी नशे की शक्ल में है, किसी आदत बद की शक्ल में है, किसी इल्लत की शक्ल में है, किसी घरेलू मुश्किलें मसाइल झगड़े मियां बीवी की नफरतें औलाद की परेशानियां उनकी बंदिशें जिंदगी की कोई उलझन है, बस ऐसे 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी उठानी है। ये मैंने उठाई है 3 उंगलियों की चुटकी छोटी सी और उसको तवे पे डालना है और जब तक जलता रहे इसको देख के पढ़ते रहना है या लतीफो या वदूद। ये चुटकी ये डालनी है तवे के ऊपर रोजाना चुटकी। और अगर इसको आपने चाहना है कि चलाएं तो 2 उंगलियों की चुटकी उठाएं, 3 उंगलियों की चुटकी न उठाएं। आपको 3 उंगलियों की चुटकी इसलिए बताई है कि आपको उठाने पे ज्यादा लगेगा, लेकिन 2 उंगलियों की चुटकी मेरा मतलूब है। मैंने दोनों तरीके बताए हैं। जो मैं करवाना चाहता हूं वो 1-2 उंगलियों की चुटकी है, 3 उंगलियों की चुटकी नहीं है। ये 2 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा, थोड़ा आएगा, और 3 उंगलियों की चुटकी में ज्यादा आएगा। चुंडी इसमें ज्यादा आएगा। 2 का उठाना है और तवे पे डाल के जलाना है, पर एक शफकत करनी है। जॉइंट फैमिली में अगर जलाएंगे कहेंगे जादू कर रहा है, हालांकि ये चीजें सदियों से नस्लों की, बुजुर्गों की, औलिया की, अल्लाह वालों की आजमूदा है। ये चीजें नस्लों से आजमूदा है। मेरे दिल ये है कि इसे ज्यादा अरसा चलाएं। और बाज़ औक़ात घरों में होता है कि वो समझते शायद जादू कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने घर नहीं जला सकते, आपका कोई अजीज प्यारा आपकी तरफ से दूसरे घर में जला लो। ये तवे पे जलाना है, उसको खुरच देना है। उस तवे पे रोटी भी पका सकते हैं, क्या हर्ज है? बल्कि उस तवे पे रोटी पके तो अच्छी रहेगी, चीजें जल गई। उस राख को खुरच के फेंक दें, उस राख को, और राख बचेगी नहीं, थोड़ी सी होगी। और रोजाना इस पे एक तस्बीह क्या पढ़नी है? इस थैली को देखते हुए एक तस्बीह पढ़नी है।